رضی صدیقی کا سوال ہے کہ ہاؤ ول یو ایکسپلین دا ایگزسٹنس آف گاڈ اور ڈیوائن پاور. سوال ان لوگوں سے نہیں بنتا ہے جو لوگ خدا کو مانتے ہیں کہ آپ کیسے ثابت کریں گے ڈیوائن پاور کو، ڈیوائن ایگزسٹنس کو یا ایگزسٹنس آف گاڈ کو. سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ کیسے ڈسپروف کیجئے گا کہ خدا نہیں ہے. کیونکہ میرے لیے تو اس کا بالکل سادہ جواب ہے. میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں آپ کے سوالوں کو سن پایا، میرا ایک ایگزسٹنس ہے. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ان تمام چیزوں کو کنٹینیو رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے، کوئی بھی پاور نہیں ہے. ابھی جو کچھ میں بول رہا ہوں اور یہ جو میری تصویریں ہیں آپ تک ایک ویڈیو کیمرہ اور انٹرنیٹ کے ذریعہ پہنچ رہا ہے. ویڈیو کیمرہ کو یہاں پہ لائیو رکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹری کام کر رہی ہے، یعنی ایک پاور ہاؤس ہے جو اس کو آن رکھے ہوا ہے. تو یقیناً مجھے بھی کنٹینیو رکھنے کے لیے یہاں پہ کوئی پاور ہاؤس ضرور موجود ہے. تو میرے لیے تو اس کا ایک سادہ جواب ہے. افسوس یعنی تعجب ان لوگوں کے اوپر ہے کہ اپنے چاروں طرف وہ خدا کے مظاہر کو، خدا کے ڈیمانسٹریشن کو، ڈیوائن فینومینا کو ایوری مومنٹ دیکھ رہے ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں لیکن محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، یہ واسٹ یونیورس، یہ گلیکسی، ہر دن درختوں سے پھلوں کا نکلنا، زمین کے اندر بیج کو دبانے کے بعد درخت کا روپ لے لینا، انڈے کے خول کے اندر سے ایک بچے کا پیدا ہو جانا. تو کہاں سے یہ ہو رہا ہے؟ کہاں سے یہ پاسبل ہے؟ آپ کہیں کہ یہ نیچرل فینومینا ہے. یہ نیچرل فینومینا کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ آخر یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ تو اگر آدمی اپنے دل و دماغ کو بالکل کھلا رکھے تو وہ ہر لمحہ ڈیوائن پاور کو محسوس کرے گا. وہ بند کر لے تو جب آدمی آنکھیں بند کر لے تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں آج کل استعمال ہوتا ہے وہ واٹر کینٹ، واٹر پیوریفائر. تو میں نے اس کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں جو پیوریفائر لگا ہوا ہے اس کو دیکھا ہے کہ کس طرح واٹر اس میں جاتا ہے، پھر اس سے پیوریفائی ہو کر دوسرے راستے سے باہر چلا آتا ہے. اس طرح کا فنکشن خود انسان کی باڈی کے اندر بھی ہے، وہ ہے کڈنی کا فنکشن. کتنا پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ فنکشن ہے کڈنی کا. تو آپ غور کیجئے کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ فنکشن مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے. تو کیا یہ کسی پاور ہاؤس کے بغیر کنٹینیو رہ سکتا ہے؟ ایک انسان اگر ہم یہاں آج کل کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو 60 سال ایوریج لائف مان لیں، ایوریج لائف مان لیں انڈیا یا انڈین سب کانٹیننٹ کے کانٹیکسٹ میں. جاپان وغیرہ میں تو ایوریج لائف بڑھ چکی ہے. 60 سال تک کڈنی عام طور سے ورک کر رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو کینٹ لگتا ہے وہ 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر یہ بڑا جو اس کا فلٹر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. حالانکہ اس میں کیا آپ ڈال رہے ہیں؟ صرف اور صرف پانی. اب غور کیجئے کہ آپ کی کڈنی جو پیوریفائر کا کام کر رہی ہے، کیا کیا ڈالتے ہیں آپ؟ کبھی بیٹھے بیٹھے چائے پی رہے ہیں، کبھی پانی پی رہے ہیں، کبھی آپ کھانا کھا رہے ہیں. کھانا میں بھی آپ خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں لیکن کڈنی اس کو پیوریفائی کرتی ہے. تو ان سب کے جاننے کے باوجود بھی کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ کین وی ایکسپلین دا ڈیوائن پاور؟ تو سوچئے، کانٹمپلیشن کیجئے. دیکھیے قرآن جو ہے ہمیں بار بار سوچنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ
فزکس کی بک میں بھی اتنا زیادہ نہیں لکھا جاتا ہے پڑھنے والوں کو کہ تھنک کرو، سوچو. وہاں تو ایک سوال دیا جاتا ہے اور پھر اس کو آپ بناتے رہتے ہیں نیومیریکل کے سینس میں. لیکن قرآن تو آپ کو بار بار کہتا ہے کہ آپ تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، تم اپنے عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو. اور جو لوگ تفکر اور تدبر یعنی کانٹمپلیشن، تھنکنگ، ریفلیکشن نہیں کرتے ہیں تو ان کو تو قرآن اندھا بہرا کہتا ہے. تو قرآن کا آپ سے کہنا یہ نہیں کہ آپ بلائنڈلی مان لیجئے کہ یہ حق ہے. اگر آپ بغیر دلائل کے ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ سوچئے. جب آدمی ٹرو سینس میں سوچنا شروع کرے گا تو اس کو فوراً جواب مل جائے گا. سوچئے، تنہائی میں بیٹھ جائیے، واسٹ یونیورس پر غور و فکر کیجئے. اگر آپ کو نہیں ملتی ہے وہ جگہ تنہائی، تو پھر آپ اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنے ایگزسٹنس پر غور کیجئے، آپ کے اندر چل رہے سسٹمز پر غور کیجئے، یعنی بایولوجیکل سسٹمز جو ہیں، تو آپ کو جواب خود بخود ملنے لگے گا. اس سلسلے میں میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا. ایک کتاب ہے جو ہمارے استاذ کی ہے، گاڈ ارائزز. اگر آپ کو پڑھنے لکھنے کا ذوق ہے، پڑھ لکھ سکتے ہیں، تو ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے اس ٹاپک پر. گاڈ ارائزز. کتابیں تو بہت ہیں لیکن آپ گاڈ ارائزز پڑھیے. یہ گڈ ورڈ پبلشر ہے دلہی، وہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے. آتھر ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب.